دو چیزیں ہو گئی، وضو بھی ہو گیا اور غسل کا حکم بھی ہو گیا۔ اب ہے جی اگر یہ دونوں کام کوئی نہیں کر سکتا تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہماری فطرتوں کا خالق ہے۔ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا، اللہ میں تو بوڑھا ہوں، فرمایا اس کا حل بھی ہمارے پاس ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، واو کا معنی اور ان کا معنی آپ نے پیچھے پڑھ لیا، ان کنڈیشنل پارٹیکل ہے، اگر کے معنی میں کنتم، اس لائن میں دوسری دفعہ کنتم آ رہا ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، کانا قرآن کا وہ ورب ہے جو تقریباً 1390 دفعہ قرآن مجید میں مختلف شکلیں بدل کر استعمال ہوئے۔ کانا، کانا، کانو، کانا یکون، کون لا تکن۔ تو جہاں روٹ اس کی نظر آ جائے نا کاف نون، تو اس کا معنی ہونا ہی ہے، کبھی ماضی میں ہونا، کبھی پریزنٹ میں ہونا، کبھی فیوچر میں ہونا، کبھی کسی کو حکم دیا جانا۔ وَإِن كُنتُم، ان کنتم، اگر تم ہو، اگر تم ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ہوتا جی کہ ان کنتو تو میں ہوتا، اگر میں ہوتا تو ایسے۔ وَإِن كُنتُم، اگر تم ہو، مرضی، مریض ہو۔ اچھا، اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سر میں درد ہے یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، قرآن نے مرض کہا ہے۔ اس مرض کو ڈیفائن کرنے والے لوگ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے وہ فقہا ہے، ورنہ ہر بندہ جو ہے وہ مریض ہو جائے، بیٹھے میرے سر میں درد ہے جی میں تو نہیں نہا سکتا، نہیں۔ اس کا معیار کیا قائم ہوا کہ ایک ماہر ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے کہ پانی میں جائیں گے تو بیماری ہو جائے گی۔ اس کا معیار کس کو رکھا؟ ماہر ڈاکٹر کو، وہ اب مسئلہ بتائے گا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو تو۔ اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ قادر نہیں ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے ریکمنڈیشن لیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی خواہش نفس کا غلام بنے گا، ویسے ہی کہ جی میں بیمار ہوں بس میں نہیں وضو کر سکتا، اس کے لیے ہے معیار ڈاکٹر۔ لیکن ایک عام بیمار آدمی ہے، بیچارہ نکات سے اٹھ نہیں سکتا، تو وہ خود کو بیماری کنسیڈر کرے گا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر، قرآن نے نہیں لکھا کہ یہاں سے گجرانوالہ جانا ہے یا سیالکوٹ جانا ہے۔ قرآن نے اگر وہاں بات کی ہوتی نا کہ یہاں مکے مدینے سے لے کر تم نے وہ فلاں علاقے طائف تک جانا ہے، تو پھر تو یہاں سفر شاید امپلیمنٹ ہی نہ ہوتا حکم۔ قرآن نے اصولی بات کی ہے، قرآن نے، اور یہ پوری زندگی جملہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر کوئی یہ بات کرے نا کہ یہ فقہا نے کیا کیا، ان کو کہیں جی قرآن نے صرف اصولوں کی بات کی ہے، اس کے بعد حدیث کو قرآن کو سامنے رکھ کر یہ معیار کس نے قائم کیے ہیں؟ فقہاء کرام۔ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے کسی جگہ پر بھی یہ جملہ نہیں نکلا کہ تم 50 کلومیٹر جاؤ تو تم مسافر ہو۔ پورا ذخیرہ حدیث کھنگال کے دیکھ لیں۔ پھر فقہاء نے کیا کیا، انہوں نے سوچا اچھا قرآن نے حکم دیا سفر کا، حضور نے کس سفر میں نماز قصر کی تھی؟ پھر انہوں نے سیرت پڑھی، پھر انہوں نے دیکھا کہ جی جا رہے ہیں فلاں جگہ پر حضور گئے، قصر نہیں پڑی تھی، اچھا یہ سفر تو پھر سفر والا نہیں ہے، قصر والا شرعی سفر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے معیار بنایا کہ 3 دن اور 3 راتوں کا سفر ہو تو وہ شرعی سفر ہے، لیکن ان میں کیا کیا کرنا پڑے گا؟ رات آرام، دن کو سفر۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کھانا ان کے پاس جناب فون پہ منگوا لیں یا گاڑی میں رکھ لیں، وہاں لکڑیاں اکٹھی کرنی ہیں۔ کتنی حدیث کے اندر واقعات آتے ہیں کہ لکڑیاں اکٹھی کی، حضور نے فرمایا میری بھی ذمہ داری ہے میں لکڑیاں اکٹھی کروں۔ اچھا، پھر جناب پانی منگوایا، پانی سٹاک کیا، جانوروں کو پلایا، یہ ساری مصروفیات نکالنی ہوتی تھیں، نمازیں پڑھنی ہوتی تھیں، رات کو سونا ہوتا تھا، مناسب جو چلنا ہے اس سے۔ تو وہ اب جو روایتی بات چل رہی ہے وہ 90+ کلومیٹر پہ آپ مسافر، جو ہمارے فقہاء نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی کہ چلتے رہے معتدل طریقے سے، تو یہ تقریباً کتنا بنتا ہے؟ 90۔ اگر کوئی کہے جی تھوڑا آگے پیچھے، اس کو کہ آپ نے چلنا ہے تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، نہیں تو پھر جو ایسٹیمیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ آ جائیں۔ جنہوں نے جو پیدل چلتے تھے، آپ مجھے آپ دیانتداری سے بتائیں، جو پیدل چلتے تھے اور انہوں نے یہ پریکٹیکل کر کے کلیہ نکالا، انہوں نے ٹھیک نکالا ہے یا ہم انداز سے صحیح نکالیں؟ جو چلیں، اور چلنے والے قرون اولیٰ کے لوگ ہی ہیں، ہم تو نہیں چل سکتے اتنا، ہم تو نہیں چل سکتے۔ تو 2 باتیں میں نے عرض کر دیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم سفر کے اوپر ہو۔ مرض اور سفر کا معیار میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اب اگر گاڑی پہ جا رہے ہو، 90 کلومیٹر کا سفر ہے، آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو آپ جناب کراس کریں گے جو ہی باؤنڈری، تو آپ مسافر شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے اگر وہاں جا کے بھی نماز پڑھنی ہے تو آپ راستے سے کیا شروع کر دیں گے؟ قصر شروع کر دیں گے۔ وہاں جا کے اگر آپ نے 14 دن رہنا ہے تو مسافر ہیں، 15واں دن شامل ہے تو مقیم ہو گئے ہیں، پہلے دن سے ہی نمازیں ساری پوری پڑھیں گے، لیکن سفر کے ڈیورنگ جرنی، ڈرائیونگ کے دوران جو آئے گا معاملہ، اس میں آپ نے قصر۔ اگلا سوال لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سنتے بھی پڑھنی ہے یا نہیں؟
ہوتا ہے نا یہ نفل بھی پڑھنے ہیں یا نہیں، بھئی اللہ نے رخصت دی ہے فرائض میں تو سنتیں اور نوافل بھی لازم نہیں ہیں، لیکن کام ہی کوئی نہیں ہے، مہمان ہیں آپ اور میزبان نے دیسی مرغے پکانے آپ نے کھانے ہیں، تو بہتر ہے گپے ہانکنے کے بجائے اللہ کے حضور سجدے کر لیں، سنتیں پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں۔ اس کے اوپر بھی حدیث موجود ہے، قیامت والے دن جن کے فرائض کم ہوں گے اللہ تعالیٰ کہاں سے پورے کرے گا؟ لیکن تو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر کے اوپر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، او یا جاء آیا ہو احد کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط اپنی قضائے حاجت کر کے، اگر کوئی آیا ہو، یہ وہ تناظر ہے جو پنڈ دیہات کا تناظر تھا کہ آج تو واش روم ہے، پاکی ہو گئی، مسلم شاور لگا ہے، پاکی کر لیں، پانی اویلیبل ہے۔ پہلے لوگ باہر جاتے تھے، پھر مٹی سے، پھر وہ پتھروں سے، ان چیزوں سے، ڈھیلوں سے جو ہے وہ استنجا طہارت ہوتی تھی، اب ایسا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں کہا جا رہا ہے یا تم میں سے کوئی آئے کہاں سے؟ قضائے حاجت کر کے، او لامستم النساء، او یا لامستم، لمس کا معنی ہوتا ہے چھونا، لامستم النساء، تم نے چھوا ہو اپنی عورتوں کو، بیویوں کو، جو تعلق زوجیت ہے یہ اس کی کنڈیشنیں ہو گئیں، فلم تجدو، یہ چار باتیں سمجھ آ گئیں؟ اگر تم مریض ہو، یا تم سفر پہ ہو، یا تم باہر کھیت میں کہیں پہاڑی پہ قضائے حاجت کر کے آئے ہو، بچوں کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو یورن کر کے آئے ہیں، آپ پاخانہ کر کے آئے ہیں، پانی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ یہ وہ مسئلہ ہے اس کا۔ او لامستم النساء، چوتھی آپشن یہ ہے کہ تم نے خواتین کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، میاں بیوی والا، فلم تجدو، فا کا معنی پاس، لم تجدو، تم نہ پاؤ، ماءً، پانی، وہ چارج کیفیتیں تمہاری ہو جائیں، مریض ہو، سفر میں ہو، یا قضائے حاجت کر کے آئے ہو، یا میاں بیوی والا تعلق قائم کیا ہے، فلم تجدو ماء، اور تمہارے پاس پانی نہ ہو، فتیمموا، تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو، صعیداً طیبا۔ اب دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے سوالوں کا اللہ کس پہ کریں تیمم؟ کو روشنی میں کر لیں، نہیں، صعیداً طیبا، مٹی سے، پاک سے، پاک مٹی سے تم اپنا تیمم کر لو۔ اور تیمم کا پھر اللہ طریقہ کیا ہے؟ پھر ساتھ چھوٹا سا جواب، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تم کسی چیز پہ اپنا ہاتھ لگاؤ اور فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے پہ مسح کر لو، اور وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اپنے ہاتھوں پہ مسح کر لو، تو تمہارا تیمم ہو جائے گا۔ تیمم کے کتنے فرائض بنے؟ دو، عملی اعتبار سے دو، کہ ایک چہرے کا مسح کرنا ہے اور دوسرا ہاتھوں کا۔ اگر کہیں کرنا پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ ضروری نہیں کہ انتہائی مٹی والی چیز میں آپ ہاتھ پہلے کریں اور منہ کریں، ویسی ڈراؤنی شکل بن جائے، نماز کیا پڑھنی؟ کسی ایسی جگہ پہ جو مناسب سی ہے، شرعی حکم پورا، جیسے یہ دیوار ہے نا، دیوار کے اوپر ہاتھ لگائیں تو پہلے کیا کریں گے؟ چہرہ، اس کے بعد ہاتھ لگائیں، نہیں مٹی والی چیزیں ہے نا جی، یہ انف ہے، جو چیز زمین کی جنس سے ہے اس پہ ہو سکتا ہے، اور اس کو جلایا جائے اور جل جائے، مثلا آپ کوئی لکڑی ہے تو جل جاتی ہے، اس کے اوپر آپ کریں گے، کر سکتے ہیں، لیکن انتہائی شیشہ ہے، اب شیشے کے اوپر نہیں، کیونکہ شیشے کے اوپر ہاتھ رکھیں گے آپ کے زخمی ہونے کا خطرہ ہے۔ تو مناسب اینٹ پڑی ہو باہر، اس پہ بھی کر سکتے ہیں، گھاس کو لگی ہوئی ہے، مٹی ہے، وہاں بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مٹی ساری لگے، بلکہ فقہا نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آپ باہر نکلے کہیں اور شدید آندھی طوفان چلا تو مٹی گرد و غبار تھوڑا بہت آپ کے منہ چہرے پر پڑ گیا، آپ اسی کو ہی تیمم کی نیت سے پھیر لیں گے، تو مٹی پہلے ہی، اتنی ساری مٹی کافی ہے، منہ سر خراب نہیں کرنا، بس ایک شرعی حکم اللہ کا کیا ہے وہ پورا کرنا ہے، یہ آسانی ہے۔ تو چہرے کا مسح کرنا اور ہاتھوں کا مسح کرنا، طریقہ کار کے سر یہ اور یہ ہو گئے، اس کے بعد یہ کریں گے تو یہ پورے کا پورا انگلیاں اور یہ پورے کا پورا انگلی، یہ آپ کا مسح ہے، یہ تیمم ہو گئے جی آپ کا۔ ایک تیمم میں آپ ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد پھر آگے کریں گے تو اگلی آپ نیت کر کے اگلا